السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا فرمائی اور خشکی اور تری میں یعنی بحر و بر میں انہیں سوار کیا، یعنی سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوقات پر بنی آدم کو نمایاں فضیلت اور فوقیت دی۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 یعنی 70 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بتوفیق اللہ، بفضل اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ آدم کی اولاد کو یعنی آدم کو اور آدم کے تمام نسل کو ہم نے تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، اس کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں اکرام اور تعظیم سے نوازا۔ سامعین اکرام، انسانوں کی فضیلت تمام مخلوقات کے اوپر اور انسانوں کی تکریم اور تعظیم تمام مخلوقات کے مقابلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ بہترین سانچے میں کیسے پیدا کیا؟ دیکھیے، سارے کے سارے جو ہے مخلوقات، اس میں سے جانور خصوصی طور پر جھک کر کے چلتے ہیں، چاروں پیر سے چلتے ہیں، جبکہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو کر کے چلتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر جو توازن، جو اعتدال اور بیلنس ہے، دنیا کی کسی بھی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کے اندر، مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے جسم کو آپ دیکھیں گے تو ویسا اعتدال، ویسا توازن، ویسا بیلنس نہیں ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم اور اعضاء میں رکھی ہے۔ اور جس قدر کثیر المقاصد انسانی اعضاء ہیں، دنیا کے کسی بھی مخلوق کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے افضل مخلوق فرشتوں کو بنایا۔ اللہ نے اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے عظیم اور سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا اور یہ بتلا دیا، تمام مخلوقات کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ سب سے افضل، سب سے اشرف مخلوق، سب سے اکرام اور تعظیم کے لائق مخلوق اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ انسان کا جو بچہ ہوتا ہے دنیا کے تمام مخلوقات کے بچے کے مقابلے میں سب سے کمزور ہوتا ہے، انسان کا بچہ سب سے کمزور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور انسان کو اور اس کے بچے کو وہ عقل عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے عقل سے دنیا جہان کی تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں کر کے اپنے کام میں لاتا ہے۔ یہ انسان جس کا بچہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، جب یہی بچہ آگے بڑھتا ہے تو ڈیل ڈول والے بڑے بڑے جانوروں کو اپنے انڈر میں لے کر کے اپنا تابع بنا کر کے اس پر سواری کرتا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے۔ سمندر کے اندر جانا کتنا مشکل ہے، لیکن اسی سمندر کے اندر کشتی کو چھوڑ کر کے، جہاز کو چھوڑ کر کے، اسٹیمر کو چھوڑ کر کے سمندر کے دوش پر وہ سواری کرتا ہے انسان۔ اس دنیا میں جو مخلوقات دوسری چیزیں کھاتی ہیں، ان تمام مخلوقات کے مقابلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور لذیذ سے لذیذ اور عمدہ سے عمدہ کھانا انسان اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ لباس مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہنتا ہے، لیکن انسان پہنتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ رہائش کسی بھی دوسرے مخلوقات میں کسی کے پاس نہیں جو انسانوں کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل اور یہ کرم عطا کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم،
ہم نے بنی آدم کی تکریم کی، تعظیم کی، اس کو بزرگی عطا کی، اس کو فضیلت عطا کی۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی میں اور تری میں سوار کیا۔ تعظیم کیسے کیا؟ احسن تقویم میں پیدا کیا۔ سارے جانور 4 پیر سے چلتے ہیں اور منہ سے کھاتے ہیں، انسان 2 پیر سے چلتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور جیسا کہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا کیا؟ دل عطا کیا، ذہن عطا کیا، سوچنے سمجھنے کا مادہ عطا کیا، صحیح اور غلط کے فرق کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خشکی میں بھی سواری عطا کی۔ گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، اور آج کے ڈیٹ میں تو سواری کے بارے میں کیا کہنا، کیا کیا سواری انسان کے پاس نہیں ہے، کیا کیا سواریاں انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہر طرح کی سواریاں آج کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے، دوسرے مخلوقات کے پاس ہے نہیں ہے۔ ابھی سمندر کے اندر اسٹیمر ہے، جہاز ہے، پنڈبی ہے، طرح طرح کی سواریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق، سب سے عمدہ رزق اللہ نے کس کو دیا؟ انسان کو دیا۔ سب سے عمدہ رہائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دیا؟ انسان کو دیا۔ اور کیا کہا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جتنی مخلوقات کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اختیار دیا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے افضل مخلوق بنایا، اب وہی انسان اپنے سے نیچے والے مخلوق یا اپنے ہی جیسے بندے کے سامنے جھک کر کے اس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھے اور اسی کو اپنا معبود اور اپنا اللہ سمجھنا شروع کر دے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کس قدر نیچے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو اسی بات کا پیغام دیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو افضل بنایا ہے تو تمہارا یہ افضل سر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے تو تمہاری یہ ناک اور پیشانی اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں جھکنی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی تمہارے مقابلے میں فروتر ہے، ہر کوئی تم سے چھوٹا ہے، تم تمام سے افضل ہو، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تمہارا سر اور تمہارے پیشانی، تمہاری ناک نہیں جھکنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، اس صورت کریمہ میں ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی تنبیہ کے لیے، ہم لوگوں کی عبرت کے لیے، ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ آگے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا